نام لیا لکھ اور پابلی فرمایا نام لیا لکھ پاک نہیں رہندے میل اندر دی جاندی او بھائی جو ان کا نام لے لے وہ پاک ہو جاتا ہے بتاؤ خود کتنے پاک ہو گئے جن کو رب پاک کرے اور یہ بات میاں محمد بخشار پہ کھڑی ہوں یہ کشمیر نے تو کہی ہے لیکن محبتوں کے امام نے بھی کہی ہے محبت سے بولو سبحان اللہ عاشقوں کے ایمان کشتہ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت نقشہ کھینچا حضور کی آل کی محبت میں ذرا ذوق کو پڑھ دے محبت سے تیری نسل باقی ہے بچا بچا نور کا تو ہے سب گرانا نور کا تیری نسل کوئی یہاں کی جلال باہر والے کی محبت میں حضور کی آل کی محبت میں آن اٹھاؤ اللہ کی دھرتی کا سب جب حضور کی آل کی محبت میں ہاتھ لگائے اللہ اس کو جلدی مدینے بلائے جب حضور کی آل کی محبت میں ہاتھ لگائے اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے
جب ان کا ذکر آتا ہے تو سینہ مچل جاتا ہے. اور یہ حضور کی سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ. آپ کی شان کتنی بلند ہے. میں قرآن سے سہارا لے کر آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. میں قرآن کے دامن سے ہی بات لمبی نہ ہو جائے تو میں حضور کی آل کی محبت میں قرآن سے استدلال کر کے بات کو نقطۂ کلام کی طرف لا رہا ہوں. اگر آپ کا ذوق تو پڑھو قرآن. اللہ اکبر. میں میری بات حضور کی آل کی شان کتنی بلند عرفہ و اعلیٰ. حضور کی لخت جگر فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا. اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. بات لمبی ہے، میں مختصر کر کے صرف اپنا نقطۂ کلام کی طرف لا رہا ہوں. یہ وہ صندوق کی بات ہو رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولاد کے بعد ان کے ورثاء کا ورثہ کے اندر پڑا ہوا صندوق تھا. ایاتیکم التابوت. ان تابوت کے اندر کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے نالین، ہارون علیہ السلام کا جبہ. اللہ فرما رہا وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. ذرا محبت سے، وقت تھوڑا ہے اور بات بڑی دور کی ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، محبت سے بولتے رہے سبحان اللہ. ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. فرمایا اس صندوق کو، اس ٹکڑے کو، اس بکسے کو، اس تابوت کو تحملہ الملائکہ اللہ کے فرشتے کندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں. جب نتیجہ نکلے گا اللہ کی عزت کی قسم ہر سنی کا سینہ دہل جائے گا محبت سے. او بھائی تحملہ الملائکہ، فرشتے کندھوں پر اٹھا کر گھوم رہے ہیں اس لیے کہ اس میں نالین موسیٰ کلیم کے ہے، جبہ ہارون علیہ السلام کا ہے. اور سنیو کتنی شان ہو سکتی ہے فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا کی کہ جن کی شان اتنی بڑا ہے کہ نبی کے نالین ہو تو فرشتے اٹھا کر گھوم رہے ہیں، کندھوں پر لیے چل پھر رہے ہیں. اور بھائی اس فاطمہ کا کیا مقام ہوگا جس فاطمہ کو خود آمینہ کا لال کندھوں پہ اٹھا رہا ہے. آپ کا ذوق سلامت رہے. جس نے محبت سے بولا اس کا سینہ کشادہ فرمائے. جس نے محبت سے بولا اللہ سینہ مدینہ فرمائے. جو باہر والے بھی بولے ہیں اللہ حضور کا دیدار عطا فرمائے. اللہ اکبر. میں جملے عرض کر رہا تھا او بھائی نبیوں کے نالین ہو صندوق میں تو فرشتے کندھوں میں اٹھا کے گھومے. اور اس فاطمہ کا کیا مقام ہے جس کو نبیوں کا امام کندھوں میں اٹھا کے گھومے. اللہ اکبر. اور فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا، امی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے جب یہ میری لخت جگر میرے بدن میں آئی تو میرے جسم سے کستوری اور عنبر کی خوشبوئیں آتی تھیں. یہ ایک الگ ٹاپک بھی ہے، بڑا لمبا موضوع ہے، میں سے نکتہ دے رہا ہوں. خوشبوئیں آتی تھیں اور پھر حضور کریم علیہ السلام اپنی گود انور میں بٹھا کر سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ فردوسہ ملک وحبری فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا آپ کو گود انور میں بٹھا کر سر انور کو بوسا دیتے تھے.
اور پھر فرمایا کرتے تھے فاطمہ کے سر سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، فاطمہ کے سر مبارک سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جملے تک پہنچے نہیں، او بھائی جنت کی خوشبو کہاں ہے؟ اور جو جنت کی خوشبو زمین پہ لے آئے اسی کو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور ان کا مقام، کیونکہ میں طہارت کے اوپر ہی جملے عرض کر رہا تھا کہ آپ کی باقی طہارت کتنی ہے؟ حضور کی لخت جگر کو جب اللہ نے امام حسن عطا فرمائے تو امام حسن مجتبیٰ جس دن پیدا ہوئے نا تو ظہر کی نماز ادا فرما چکی تھی اور عصر کی نماز کا وقت قریب تھا۔ اب امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی۔ جب ولادت ہوئی تو آپ کی نوکرانی تھی فضا، دوڑتی ہوئی حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئی اور آ کر کیا کہتی ہے، حضور میں نے دیکھا ہے ابھی آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا ہوا ہے اور ابھی وہ مصلی پہ ہے۔ ظہر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا، اور جب عصر کا وقت آیا تو بیٹا بھی مصلی پہ، ماں بھی مصلی پہ۔ ہماری مائیں تو 40 دن تک مصلی کے قریب نہیں جا سکتی، لیکن یہ نبی کی لخت جگر ہے، یہ میری نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے نبی کی محبت ہے۔ اور بھائی جس نبی کے یہ فرمان ہو الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اور فرماتے ہیں فضا نے جب عرض کی آقا ابھی اب ظہر کی نماز کے بعد بیٹا ہوا، اب عصر ہوئی، ماں بھی مصلی پہ ہے اور بیٹا بھی مصلی پہ ہے، حضور یہ کیسے ہوا؟ میرے حضور کا فرمان سنو، پھر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حضور کی بات مکمل کر کے وقت مکمل ہو رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب فضا سے یہ سنا، فضا کہہ رہی ہے آقا ابھی بیٹا ہوا، اب ماں بھی مصلی پہ، بیٹا بھی مصلی پہ۔ حضور نے فرمایا اے فضا تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا، تو نے رب کا قرآن نہیں سنا؟ پھر پڑھ دو دوبارہ، اللہ اکبر میری وقار میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فضا تمہیں خبر نہیں میری فاطمہ کوئی عام نہیں بلکہ یہ فاطمہ وہ ہے جس کو رب نے ہمیشہ کے لیے پاک فرما رکھا ہے۔ میری فاطمہ وہ ہے جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے پاک فرما رکھا ہے۔ اور یہ تو لوگوں کے نظریات پہ ہے کہ وگرنہ کندھوں پہ بٹھائے جانے والے، کندھوں پہ بیٹھنے والے، اور بھائی یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، یہ اللہ نے شان صرف سنیوں کو دی ہے، یہ عقیدہ سنیوں کو دیا ہے، سنیوں کو دیا ہے، اور یہ عقیدہ صرف سنیوں کے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ اگر صدیق اکبر کی بات آئے تو سنی کا سینہ مچل جائے، سنی کا سینہ مچل جائے، اور اگر علی پاک کی بات آئے تو سنی کا سینہ مچل جائے۔ دونوں کی شانیں اپنی اپنی ہیں، دونوں کے مقام اپنے اپنے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے نظریات بہر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی سرکار کی بیٹی تو ایک ہی ہے باقی تین نہیں ہے۔ میں نے کہا نادان نہیں، فاطمہ سے محبت زیادہ تھی، اور اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کسی کے گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہو تو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے دین کا تعلق اعلان نبوت کے پہلے پیدائش جی اور فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا آپ کی پیدائش، تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں حضور کے دامن میں زیادہ وقت گزارا اور نبوت کے بعد کا اعلان تھا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟
کہتے ہیں جی اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بھی بیٹی ہوتی تو ان کا ذکر بھی اسی طرح ہی ہوتا. تو میں نے کہا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ہیں، باقی 10 کی شان ایسی ہے جیسی یوسف کی ہے، ایسی ہے جیسی یوسف علیہ السلام کی ہے. تو اب جیسی شان یوسف علیہ السلام کی ہے دوسروں کی نہیں ہے، تو کوئی دوسروں کا انکار کرے تو دار اسلام سے خارج ہوگا. کیوں؟ قرآن میں نص خارج ہو رہی ہے، نص ہے کہ ان کے بیٹے 11 ہیں. اور بھائی اسی طرح نبی کی لخت جگر بیٹیاں 4 ہیں. 3 کا ذکر، ایک 2 ہجری کو وصال فرما گئی، ایک 7 ہجری کو، 8 ہجری کو. تو یہ مختلف روایات ہیں، لیکن حضور کی صاحبزادیاں اور بھی اسی طرح مکرم ہیں جس طرح فاطمہ بنت محمد مکرم ہے. اللہ. تو موسیٰ مصطفیٰ علیہ السلام کریم آقا نے جب علی پاک کو حرم کعبہ میں، بس آخری بات ادھر بڑھ رہا ہوں، حرم کعبہ میں بت توڑنے کا موقع آیا، فتح مکہ کے موقع پر، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے علی پاک کو کیا فرمایا؟ اے علی، توجہ کریے گا جملے پر، اے علی کندھوں پہ چڑھ جا. آقا نہیں، آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائے. حضور نے فرمایا علی کیا بتا تو میری نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ کیا تو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں حضور. تو میں پھر میرے کندھوں پہ چڑھ. اور جب غالب شور کی باری آئی تو محبوب کہاں ہے؟ صدیق اکبر کے کندھوں پہ. ہم کہتے ہیں جب صدیق اکبر کی بات آئے تو وہ بھی افضل ہے، جب علی پاک کی بات آئے تو وہ بھی افضل ہے. وہ کام سب کے برا البرا ہے. لیکن بات جملہ کو کہنا چاہتا ہوں، علی پاک کندھوں پہ چڑھ کے سارے بت توڑ دیے، گرا دیے. اب جب علی پاک چھت کے حضور کے کندھوں پہ بیٹھ کر بلند ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا علی بتا سر کہاں تک ہے؟ بس جملہ. حضور نے فرمایا نا مجھے خوشبو آتی ہے، بس استدلال کر رہا ہوں اور تطبیق کر کے مسئلہ انتہائی کلام پر لا رہا ہوں. حضور نے فرمایا مجھے خوشبو آتی ہے، خوشبو جنت میں، فاطمہ کا سر بود مصطفیٰ میں ہے، خوشبو جنت کی آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فاطمہ کا مقام ہی اتنا بلند ہو چکا ہے. علی پاک سے پوچھا، علی پاک جی تو اب کہاں پہنچا ہے؟ آقا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا سر رب کے عرش کے ساتھ مس ہو رہا ہے. یہ حضور کے قد و مبارک کی شان اور معجزہ ہے. علی پاک کیا کہتے ہیں حضور میں عرش کے ساتھ میرا سر مس ہونے کو ہے. علی پاک عرض کرتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو میں عرش کے ایک پائے کو پکڑ کے نیچے نہ لے آؤں. اتنی بلندی ہے. اور بھائی جس کو حضور کے کندھے نصیب ہو جائیں تو وہ رب کے عرش تک بلندی محسوس کرتا ہے. رب کے حجابات جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں اور علی وہاں سے جنت کا بھی مشاہدہ کر لیتے ہیں. اس فاطمہ بنت محمد کا کیا نام ہوگا جس کو رب نے یہ شان عطا کی ہے کہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، تو میں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس فاطمہ کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ راوی لکھتے ہیں اس کے اندر فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا تو سارے نبیوں کی یہ شان براء البراء ہوگی کہ نبی اپنے اپنے مقام پر جلوہ گر ہوگی، لیکن رب کے عرش سے بھی اوپر، رب کے عرش سے بھی اوپر جہاں کسی کا مقام نہیں ہوگا، تو میں وہاں سے اچانک ایک روشنی پھوٹے گی. بس آخری بات، وہاں سے ایک روشنی پھوٹے گی اور اس روشنی کی چمک اتنی ہوگی کہ سارے نبی بھی اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں گے، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں گے. اور اس وقت جبریل امین سے پوچھا جائے گا اے جبریل بتا یہ کون ہے، یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ تو جبریل امین عرض کریں گے نبیوں سے کہ یہ اللہ کے محبوب آمینہ کے لال کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ اور علی پاک دونوں اپنے محل میں مسکرائے ہیں. مسکرانے سے یہ روشنی پھیل چکی ہے. اللہ اکبر. تو اب اس کے اوپر سید اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت کہا، میں محبت سے بات آخری سلامی کر رہا ہوں.
ہر شخص میرے ساتھ مل کر یہ سلامی عرض کیجئے. سیدہ